السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. I am Muhammad Umair Arshad with you on this YouTube چینل. تو ناظرین، جیسا کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے حروف تہجی کے چند الفاظ سیکھے تھے، ان میں ہم نے سین، شین، صاد، ضاد، توئیں، زوئیں یہ والے الفاظ سیکھے تھے. تو ناظرین چلیے آج ہم آگے والے الفاظ سیکھتے ہیں. ان الفاظ کو سیکھنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے. اچھا تو ناظرین، یہ وہ پچھلے الفاظ تھے جو ہم نے گزشتہ 2 دنوں میں 2 لیکچرز میں سیکھے تھے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو یہ چند الفاظ حروف تہجی کے جو ہم نے لکھے تھے وہ آپ کو بخوبی سمجھ آ گئے ہوں گے. تو چلیے آج ہم آگے والے الفاظ کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ناظرین، جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ سے ایک بات شیئر کی تھی کہ اردو کی ہینڈ رائٹنگ کو سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی زیادہ سے زیادہ ہینڈ پریکٹس کریں. ہم زیادہ سے زیادہ الفاظ کو اپنے ہاتھ سے لکھنے کی کوشش کریں. جو الفاظ ہم سے درست نہیں ہو رہے ان کو زیادہ سے زیادہ اور بار بار لکھنے کی کوشش کریں تاکہ وہ الفاظ بار بار لکھنے سے ہمارے الفاظ درست ہو جائیں. چونکہ جیسے جیسے ہم پریکٹس کرتے جائیں گے ہمارے پیچھے والے الفاظ سیدھے ہوتے جائیں گے. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ وہ پیچھے والے چند الفاظ کی گھر میں ضرور پریکٹس کیجئے، چونکہ جب تک آپ ان کی پریکٹس نہیں کریں گے آپ کو ان کی سمجھ نہیں آئے گی. تو امید ہے کہ آئندہ ایک دو لیکچرز میں ہمارے حروف تہجی کے الفاظ ختم ہو جائیں گے اور پھر میں آپ کو پوری حروف تہجی لکھ کے دکھاؤں گا ایک ہی لیکچر میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں. تو چلیے ہم آج آگے کے الفاظ لکھتے ہیں. آگے آج ہمارے پاس ایک لفظ آتا ہے آئین. دوستو یاد رکھیے کہ آئین اور جیم 2 علیحدہ علیحدہ حروف ہیں اور ان کے لکھنے کا طریقہ کچھ حد تک مختلف ہے. تو ہم لکھتے ہیں آئین. آئین کو لکھتے وقت ایک بات ذہن میں رکھی جائے کہ یہ جو آئین کا باہر والا حصہ ہے، یہ باہر والا حصہ اور اس کا جو یہ غنہ ہم نے بنایا نیچے والا حصہ، یہ اس کے اندر آنا چاہیے. یہ دیکھیں، جو آئین اس طرح لکھا جاتا ہے یہ دیکھیں، یہ آئین ہمارے پاس غلط ہے، کیونکہ آئین کا یہ جو اسے ہم پیٹ کہتے ہیں، آئین کا یہ جو پیٹ ہے یہ باہر کی طرف نکلا ہوا ہونا چاہیے، جبکہ جو ہم نے جیم لکھا تھا اس کا جو پیٹ ہے وہ اس کے برابر ہونا چاہیے. اس کا پیٹ اس کے باہر والے حصے کے برابر ہونا چاہیے. جیم ہم اس طرح نہیں لکھ سکتے. یہ والا جیم ہمارا غلط ہے جبکہ یہ والا جیم صحیح ہے.
تو جو پہلے بات میں نے آپ کو بتائی تھی کہ جیم اور آئین کچھ حد تک ملتے بھی ہیں اور کچھ حد تک ایک دوسرے سے مختلف بھی ہیں، تو آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ آئین لکھتے وقت ہم نے جو اس کا نیچے والا حصہ ہے وہ باہر کو نکالنا ہے، جبکہ جیم لکھتے وقت اس کا نیچے والا حصہ اس کے اوپر والے حصے سے باہر نہیں نکالنا۔ اوکے جی، آگے چلتے ہیں ہم۔ ایک بار اور آئین لکھتا ہوں میں، پورا کٹ لگایا، اس طرح پورے کٹ کے ساتھ گول کرتے ہوئے اتنی سی لائن لگائی اوپر والی لائن کے ساتھ، اور اوپر والے کٹ کے ساتھ اوپر گئے اور اوپر والے کٹ کے ساتھ ہی نیچے آئے، اور اس طرح سے یہ۔ اچھا جی، ایک بار اور لکھتے ہیں۔ اس طرح ایک پورے کٹ سے لائن لگائی، اس پہ نقطہ لگا دے یہ، تو یہ ہمارے پاس بن جاتا ہے غائن۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک لفظ آتا ہے فے۔ فے کو ہم لکھتے ہیں جیسے ہم نے پے، بے، سے، تے لکھا تھا، فے بھی ہمارے پاس بالکل ویسے ہی ہوگا۔ تے لکھ کے ہم اس کے اوپر چھوٹی سی واو لگائیں گے تو وہ ہمارے پاس کیا بن جائے گا؟ فے۔ جیسے ہم لکھتے ہیں مثال کے طور پر، یہ ہمارے پاس ہے بے تھا، اس کے اوپر چھوٹی سی واو لگائی تو یہ کیا بن گیا؟ فے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارے پاس ایک لفظ آتا ہے کاف۔ کاف کو لکھنے کا طریقہ بھی بہت آسان ہے، وہ ہم پیچھے اس جیسے الفاظ لکھ بھی چکے ہیں۔ کاف کو لکھنے کے لیے ایک چھوٹا سا الف لگانا ہوگا، اور الف ہم پیچھے لکھ چکے ہیں۔ اس کے بعد اس کے نیچے بے لکھنا ہے، وہ بھی ہم پیچھے لکھ چکے ہیں، اور اس کے بعد اس کے اوپر ایک ترچھا الف لگانا ہے۔ الف ہم نے پہلے لکھا ہے، لیکن یہ الف تھوڑا سا ترچھا، یعنی الف سیدھا لکھا ہوا ہے، اسے ہم نے لٹا دیا ہے، تو یہ ہمارے پاس ڈنڈے والا کاف بن گیا۔ ایک بار ہم اور لکھتے ہیں، ایک الف لگایا، اور نیچے ہم نے بے والا حصہ لکھ دیا، اور الف کو ہم نے اس طرح لٹا کر لکھ دیا۔ اوکے جی، اس کے بعد ہمارے پاس کاف آتا ہے، کاف کینچی والا۔ اس کے لکھنے کا طریقہ اور فے کے لکھنے کا طریقہ کچھ حد تک ملتا ہے۔ جو فے کے اوپر والا حصہ تھا، کاف کا بھی حصہ سیم ایز اسی طرح بنتا ہے۔ اوپر والا حصے کو لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اوپر سے اس طرح آ کے تھوڑا سا اس طرف مڑ جائیں، یعنی سیدھی لائن لا کر نیچے کو پورا کٹ لگا دیں، اور اوپر سے پورے کٹ کے ساتھ نیچے کو آئیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس فے یا کاف کا اوپر والا حصہ بن جاتا ہے۔ تو ہم کاف کو لکھتے ہیں۔ کاف ہم نے ہمیشہ اوپر والی لائن سے ہی شروع کرنا ہے، اس طرح نیچے آنا ہے اور اوپر چلے جانا ہے۔ یاد رکھیے، میں نے آپ کو پیچھے بتایا تھا کہ یہ جو نون غنہ اگر ہمارا سیدھا ہو جائے تو ہمارے بہت سے الفاظ سیدھے ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیے، وہ والا نون غنہ ہمارے کاف میں بھی استعمال ہو رہا ہے۔ ہم اس کاف کو اس طرح
ہرگز نہیں لکھ سکتے، یہ کاف ہمارا غلط ہے۔ کاف کا جو نون غنہ ہے وہ ہمیشہ اس طرح باہر سے ہی لانا ہے۔ یہ دیکھیے، اب یہاں پر میں اس طرح کاف لکھ سکتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارے پاس درست والا کاف ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک لفظ آتا ہے لام، سیم ایز اس لفظ کو بھی ہم اوپر والی لائن سے ہی شروع کریں گے اور درمیان تک لا کر چھوڑیں گے، ایک چھوٹا سا الف لکھیں گے اور اس کے نیچے ہم وہی والا غنہ لگا دیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو وہ میری پیچھے والی باتیں سمجھ آ رہی ہوں گی جو میں نے آپ کو نون غنے کے ریلیٹڈ بتائی تھی، کہ یہ دیکھیں اگر ہمارا الف سیدھا ہوا اور پھر ہمیں نون غنہ لکھنا آتا ہوا تو ہم لام کو بآسانی لکھ سکتے ہیں۔ ہم نے لام کو ہرگز اس طرح نہیں لکھنا، اس طرح لام کو ہم نے نہیں لکھنا، یہ ہمارے پاس غلط لکھا ہوا لام ہے۔ اور نہ ہی ہم نے لام کو اس طرح لکھنا ہے، یہ بھی ہمارے پاس غلط ہے۔ نون غنہ ہمیشہ ہم اسی طرح ہی لکھتے ہیں اور اس کے اوپر اگر الف ہو تو وہ ہمارے پاس کیا بن جاتا ہے؟ لام۔ ایک بار اور لکھتا ہوں، اوپر لائن سے شروع کر کے درمیان تک لا کر ایک الف بنایا، اس کے نیچے اندر کو جاتے ہوئے ایک غنہ بنایا، تو یہ ہمارے پاس کیا بن گیا؟ لام۔ تو جی فرینڈز، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ چند الفاظ جو میں نے لکھے ہیں وہ بخوبی سمجھ آ گئے ہوں گے۔ میں نے آپ کو صحیح طریقے اور غلط طریقے دونوں بتائے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ پیچھے والے الفاظ سے کمپیئر کر کے بھی بتایا ہے۔ جیسا کہ میں نے پیچھے والے لیکچرز میں بتایا تھا کہ آپ کو چند الفاظ اگر لکھنے آ جاتے ہیں تو آپ کو سمجھیے کہ پوری حروف تہجی لکھنی آ جاتی ہے۔ جیسا کہ آئین کو لکھنے کا طریقہ جیم جیسا ہی تھا، بس فرق صرف اتنا تھا کہ آئین کو ہم نے تھوڑا سا باہر کی جانب لکھنا تھا اور جیم کو ہم نے اس کے حساب سے اس کے برابر کر کے لکھنا تھا۔ اور پھر آگے ہمارے پاس فے آتا ہے تو اس کا صرف اوپر والا حصہ اتنا سیکھنے والا تھا، نیچے والا وہی پرانا جو ہم بے لکھتے ہیں۔ اور کاف کا بھی وہی طریقہ ہے کہ نیچے والا بے ہے، ایک الف ہے اور ایک ترچھا الف ہے۔ تو یہ تینوں الفاظ ہم نے پہلے سیکھے تھے، بس ہم نے جسٹ ان کو آپس میں جوڑا ہے۔ اور کاف میں بھی اسی طرح کیا ہے، ہم نے اوپر والا حصہ ہم نے نیا سیکھا، نیچے وہی پرانا نون غنہ لکھا ہے۔ اور اس کے بعد لام وہی طریقہ ہے، نون غنہ اگر ہمیں لکھنا آتا ہے تو الف ہم نے پہلے سیکھا ہوا ہے تو ہم الف لکھ کر درمیان تک لا کر چھوڑ دیں گے اور نیچے ہم ایک غنہ لکھیں گے، نون غنہ لکھ دیں گے تو وہ ہمارے پاس کیا بن جائے گا؟ لام۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو میری آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ساتھ لگے لائک کے بٹن کو بھی دبائیے گا تاکہ ہم آئندہ اس جیسی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں۔ اللہ حافظ۔